دین اسلام کی جو خدمات انجام دیا ہے، آج کے بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد بھی اتنا نہیں لکھ پاتے ہیں جتنا علامہ جوادی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں لکھا۔ ان کے نمائندہ خاص نے اپنی تقریر میں جملہ فرمایا، جتنا انہوں نے اس 63 سال کی زندگی میں لکھ دیا اتنا آج کے دور کا ایک عام انسان پڑھ بھی نہیں پاتا ہے۔ تقریباً 250 کتابیں لکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا پورے برد میں، مجھے نہیں پتا ہے جتنے بڑے مجمع میں شاید کوئی آدمی ہو جس نے درسی کتابوں کو چھوڑ کر کے دیگر کتابوں میں 250 کتابوں کو پڑھا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، جس آدمی نے 250 کتابیں اپنی پوری زندگی میں لکھا ہے، وہ سوتا کب تھا، وہ آرام کب کرتا تھا، اسے جگہ جگہ پر زندگی کے ہر مرحلے میں اگر کوئی درد تھا، کسی بات کا احساس تھا تو تنہا احساس تھا پرچم توحید کی سربلندی کا، آل محمد علیہ السلام کے دین کی ترویج کا، اور جہاں جہاں گیا ساری دنیا میں جن ممالک کا انہوں نے دورہ کیا انہوں نے اپنے چرچے کی فکر نہیں کیا ہے، انہوں نے عالم تشیع کو پھیلایا ہے اور اس کی سربلندی کی انہوں نے فکر کیا۔ بعد میں آپ نے فرمایا حق بنتا ہے ایسی عظیم الشان شخصیات کے واسطے مختلف علاقوں میں جلسے اور سیمینار کیے جائیں تاکہ دنیا کو ان کی شخصیت سے پہچانوایا جائے۔ ابھی ہماری قاعدہ کیٹیگری ہے، کوتا نظری ہے کہ اگر کوئی آدمی 2-4 مجلسیں کر دیتا ہے تو آرام سے خیال کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا کوئی کام پھنسا ہوگا، لہٰذا یہ ان کے سارے اعتبار سے مجلس کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو علم دوست ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں علم و معرفت کی قدردانی ہوتی ہے، جب کبھی بھی اس کا نام آتا ہے وہ بہرحال اس کا تذکرہ بہتر انداز سے کرتا ہے۔ جملہ میں اور آگے بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں، شاید سرکار علامہ جوادی کے ہندوستان کے علماء اور خطباء نے تذکرہ کم کیا ہے، پڑوس کے ملکوں کے علماء اور خطباء نے جب تک ان کا تذکرہ نہیں کر لیا تب تک ان کی مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مدرسے کا طالب ہو ان کی کتاب پڑھ لیا ہو وہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے ذاکرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے خطباء، ان لوگوں نے بھی جب تک اپنی مجلسوں میں علامہ جوادی کا نام نہیں لیا تب تک ان کی مجلسیں مکمل نہیں ہوتی رہی۔ لہٰذا اسی مناسبت سے انشاءاللہ 13 تاریخ کو اتوار کو شب میں 8 بجے سے 10:30 بجے تک درگاہ جناب فضل عباس علیہ السلام میں ایک سیمینار اور آخر میں شہادت امام صادق کی مناسبت سے ایک مختصر سی مجلس ہوگی۔ 14 تاریخ کی صبح میں مدرسہ امامیہ معلوم میں 9 بجے مجلس کا انعقاد ہے، اور 14 تاریخ کو رات میں بعد نماز مغرب ہے اسی مجلس میں اسی مسجد میں مجلس کا انعقاد، اور 15 تاریخ کو بعد نماز مغرب ہے اسی مسجد میں دوبارہ مجلس ادا کا انعقاد ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے آپ خود بھی شرکت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی باخبر کریں تاکہ یہ مجلس اعلیٰ پیمانے پر منعقد ہو سکے، اور الحمدللہ اس سال ان تینوں مجالس میں خطاب کرنے کے واسطے باہر سے علماء حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ درگاہ کی مجلس مولانا عبداللہ صادق صاحب پڑھیں گے، مدرسے کی مجلس مولانا مراد رضا صاحب پٹنہ سے تشریف لا رہے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ مسجد کی مجلس انشاءاللہ مولانا عزادار حسین صاحب جو دہلی سے تشریف لا رہے ہیں وہ پڑھیں گے۔ 15 تاریخ کی مجلس مولانا طویل حیدر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ اللہ سے گزارش ہے مجالس خطاب میں آپ خود بھی شرکت فرمائیں اور اپنے ساتھ اپنے دوست اور احباب اور چاہنے والوں کو بھی اپنے ہمراہ لے آئے۔ ایک سلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جو عام طور سے طلاب علوم دینیہ اپنی ابتدائی داخلی کے زمانے میں اسی آیت کریمہ سے اپنی مجلسوں کا عنوان قرار دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنی گفتگو کو ہمارے اور آپ کے سامنے
بیان کرتے ہیں۔ میں اسی آیت کریمہ کے سہارے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سادے سے نقطے کی طرف آپ انداز میں ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے، ہماری اردو زبان میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حق کا، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فریضے کا۔ عام طریقے سے تصور کیا جاتا ہے حق اور فریضے میں بظاہر کوئی فرق نہیں پایا جاتا، لیکن بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ حق ایک الگ چیز کا نام ہے اور فریضہ ایک الگ چیز کا نام ہے۔ جب کبھی بھی فرائض کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو دین اسلام کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہیں، ان کو فریضہ کہا جاتا ہے۔ اور فرائض میں اس بات کی چھوٹ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے فریضے کو کسی اور کے حوالے کریں۔ جو چیزیں ہمارے پر فریضہ ہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے پر واجب ہیں، واجبات کی دنیا میں کوئی بندہ اپنے فرائض کو دوسرے کے حوالے اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا۔ یا پھر تھوڑا سا فرق ہمارے اور برادران اسلام کے درمیان پایا جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جس کو چاہے کروا دو، جس سے چاہے کروا دو، وہ ہو جائے گا۔ زندگی میں ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں بستر لگائے، ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، اور کسی دوسروں کو بلا کر کہہ دیا جاؤ ہماری نماز پڑھ دو۔ ان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں ہم بستر پر لیٹے ہو اور ہم کہیں مطلب ہماری نماز آپ پڑھ دیجیے، پڑھا دیجیے گا، ہو جائے گی۔ جیسی میں نے رضا عباس صاحب سے کہا حضور میری نماز چھوٹ گئی ہے، آپ آئیے ہماری نماز کو مسجد میں گھر میں کہیں ادا کر دیجیے۔ بڑے احترام کے ساتھ کہیں گے مولانا آپ مر جائیے، یقیناً پڑھ دیجیے، لیکن آپ زندہ رہے تو زندگی میں آپ کے فرائض ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرنا بہرحال شرط ہے، چاہے محبتاً کہیں مر جائیے، چاہے رحمتاً کہیں مر جائیے، لیکن مرنا بہرحال شرط ہے۔ جب تک ایک آدمی نہ مر جائے گا، یہی سے دین اسلام کے فرائض اور دین اسلام کی خصوصیات کا اندازہ لگائیں۔ عام حالات میں دین اسلام میں بنیادی طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کتنا بڑا کریم اور کتنا بڑا مہربان ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے نام اعمال کو بند نہیں کرتا، ہمارے نام اعمال کو بند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں بند کرتا؟ ہم مر گئے، جب تک ہم زندہ تھے، ہمارے خیر کر رہے تھے، برے کام کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے ہمارے امکان میں تھا، وہ سارے اعمال ہم انجام دے رہے تھے۔ ہماری زندگی کا سلسلہ تمام ہو گیا، لہٰذا ہمارے نام اعمال کو بند کر دینا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پہ کوئی خیر کی امید نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج، نہ زکات، نہ خود، نہ کوئی صدقات و خیرات، کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا نام اعمال کو کیوں بھولا جائے؟ پروردگار عالم نے برقرار دیا، تم نے ہمارے کرم کا اندازہ نہیں لگایا، تمہارے نام بند کے نام اعمال کو ہم نے بند کر دیا۔ جو تم سے خرابی ہو رہی تھی، گناہ ہو رہا تھا، جو سرزنش ہو رہی تھی، جو سرکشی ہو رہی تھی، ہم نے تمہارے برے نام اعمال کے دفتر کو بند کر دیا۔ اب تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو گیا، لہٰذا برائی کا کوئی امکان نہیں پایا جائے۔ پروردگار جب برائی کے نام اعمال کو بند کر دیا تو نیکی کے نام اعمال کو بھی بند کر دیتا۔ اللہ نے برقرار دیا، تم نے ہمارے کرم کا اندازہ نہیں لگایا، اب تم سے برائی کا امکان نہیں پایا جاتا، لہذا ہم نے دفتر کو بند کر دیا۔ لیکن نیکی کا امکان تم سے ہو یا نہ ہو، تم نے اپنے پیچھے کبھی اولاد چھوڑی ہے، کبھی زوجہ چھوڑا ہے، کبھی بھائی چھوڑا ہے، کبھی شاگرد چھوڑا
मालूम हुआ मरने के बाद अब हालात में इन बातों का तस्करा नहीं होगा। मरने के बाद एक साहब आए, मुकद्दम मुतदय्यन दीदार आदमी थे, कहना तो जरा मौलाना का पर्स खोलो, मौलाना की तिजोरी खोलो, मौलाना का डब्बा खोलो, ये देखो मौलाना ने अपने वसीयतनामे में क्या लिखा है। मिसाल के तौर पर मौलाना ने लिखा है दरियाबाद जाएंगे या चकिया जाएंगे या मसलन करारी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या लिखा है। तिजोरी खोली गई, तिजोरी खोलने के बाद मौलाना ने मसलन हमने आपने किसी साहब ने लिखा मेरी वसीयत ये है कि मुझे दफन करने के बाद में किसी जगह की शर्त नहीं है, जहां आपको सहूलत हो मुझे सिपुर्द खां कर दीजिएगा, अलबत्ता मेरे जिसमें 1 साल की नमाज बाकी है, अलबत्ता मेरे जिसमें 1 साल की नमाज बाकी है। हमारी नमाज किसके ऊपर वाजिब? बड़े बेटे के ऊपर। जब बड़ा बेटा बाप की तरफ से कुछ अहम चीजें हैं जो इसका हकदार बनता है, जिम्मेदार बनता है, बता होगा ये सवाल होगा बड़े ही बेटे को क्यों? जब लेने के बाद हुआ तो हर आदमी बाजू पकड़ के कह रही है इनके बड़े बेटे लिहाजा इनको गुस्सा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा भाई जो है वो मंदिर यहाँ पर आ जाए, वो शो हो जाए, वो जाहिर हो जाए, ये भी इनके बेटे थे। लिहाजा ताज़ियत और कुर्से के बाद अगर बड़े बेटे का बाजू पकड़ के सामने लाया गया तो बड़े बेटे की भी जिम्मेदारी है जो देखे कि हमारे जिम्मे हमारे बाप ने कौन सा फरीदा रखा है, और जो फरीदा रखा है वो फरीदा इब्तिदाई तौर पर बड़े बेटे पर वाजिब है, वरना अदा करना चाहे तो सारे मोमिन अदा कर सकते हैं। अदा करना चाहे सारे मोमिन, सारे बेटे इकट्ठा हो गए, सारी बेटियां इकट्ठा हो गई, घर वाले इकट्ठा हो गए, नहीं किसी ने कहने की जरूरत नहीं है 2 दिन हम पढ़ देंगे, 2 दिन को पढ़ देंगे, 4 दिन को पढ़ देंगे, 5 दिन को पढ़ देंगे और हम साल भर की नमाज अदा कर देंगे। वाजिब इन पर नहीं है, वाजिब दूसरों बेटों पर वाजिब नहीं है, वाजिब तन्हा बड़े बेटे पर है। अब ये बड़ा बेटा चाहे खुद अदा करे चाहे किसी और से अदा कराए। मिसाल के तौर पर माशाअल्लाह बड़ा बेटा साहब हैसियत था, उसको देखा वसीयतनामा साल भर के रखा है, कोई बात नहीं, कितना लगेगा 15,000, ये लीजिए 15,000, जो साहब पढ़ते हैं उनको दे दीजिए। अब आप कहें वाजिब तो आपके ऊपर है, नहीं वाजिब हमारे ऊपर है, चाहे हम करें चाहे दूसरा करे, ज्यादा चाहे खुद पढ़े चाहे दूसरे के साथ, ये हमारे ऊपर फर्ज है, वाजिब है। लिहाजा हक और फर्ज में बुनियादी फर्क पाया जाता है। जहां कहीं भी हमारे ऊपर हक वाजिब होगा तो हमारे ऊपर है, हमको अदा करना है, लेकिन फरीदा मुंतकिल किया जा सकता है, फरीदा मुंतकिल किया जा सकता है। हमारे पर कोई फरीदा था किसी के सिलसिले में, हमने कहा एक कोई गरीब और नादार था, हमने अपने सर ओढ़ लिया था कि उसकी शादी का इंतजाम हम करेंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम बाहर चले गए, हमने कहा भाई ये पैसा है, इस बेटी की शादी होना है, लिहाजा आप शादी का इंतजाम करवा दीजिएगा, मैं न रह पाऊंगा, कोई आदमी निगाह पढ़ देगा, कोई आदमी फरीदा अंजाम दे देगा, लेकिन बहरहाल फरीदा अदा हो सकता है। फर्क ये है जो चीजें हक है, हक में किसी दूसरे के ऊपर डाला नहीं जा सकता है। नमाज हमारे ऊपर हक है, नमाज हमारे ऊपर फरीदा है, नमाज हमारे ऊपर वाजिब है, लिहाजा हम नमाज अदा करेंगे। लेकिन अगर किसी की जिम्मेदारी हमने ले लिया तो बराह रास्त हमें अदा करना जरूरी नहीं है, कोई भी अदा करना चाहे वो अदा कर सकता है। इन्हीं हुकूक में एक हक है, हक के तलाक, एक हक है हक के तलाक, ये किसके पास है? शौहर के पास। लेकिन ये ऐसा हक है जो अपने बात किसी दूसरे की तरफ मुंतकिल कर सकता है, ये फरीदा दूसरे की तरफ मुंतकिल किया जा सकता है। मैं चला गया बाहर, यहाँ से भाई ने फोन किया, अरे आपकी बेटी तो माशाअल्लाह हाथ से बाहर जा रही है। हमने कोई बात नहीं, हमारी बेटी अगर हाथ से बाहर जा रही है, मैं हक के तलाक आपको देता हूँ, आप मेरी बेटी को तलाक देना चाहे तलाक दे
کم بھی کر سکتے ہیں، لہذا حق کے طلاق کسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی دعوے دار نہ ہو جائے۔ کسی کی بیوی نہیں مانی، ہم سے بھائی نے کہا ہے، جیسے یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہم سے بھائی نے کہا ہے کہ جب بگڑ جائے معاملہ، کیس خراب ہو جائے تو تم حق کے طلاق کو استعمال کر لینا، تو بیوی پلٹ کر آگے کہے گی کہ اگر حق کے طلاق آپ کو دیا ہے تو حق کے نفقہ بھی تو آپ ہی کو دیا ہوگا، ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، ہمیں پیسہ دینے والا کوئی نہیں، اگر حق کے طلاق آپ لے کر کے آئے تو حق کے نفقہ بھی آپ ہی کے پاس ہے، لہٰذا ہماری روزی روٹی، ہمارے نام رکھنے کا انتظام آپ کریں۔ تاریخ اسلام میں ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں سرکار دو عالم نے اپنا حق کے طلاق مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب جب خاتون غیر محترمہ میدان میں جب آ گئی اور ان کی تبدیل کرنے کا مرحلہ آیا، گویا ان کو سمجھانے، بجھانے اور ان کو راہ راست بنانے کا مرحلہ آیا، تو مولا کائنات نے ایک فصیح و بلیغ جملہ فرمایا تھا، محترمہ آپ اپنے گھر میں چلے جائیے، ورنہ پیغمبر نے جو حق کے طلاق مجھے دیا ہے میں حق کے طلاق استعمال کر کے آپ کو گھر واپس کر دوں گا۔ اب آج کے زمانے میں یہ مسائل اتنے زیادہ نازک ہوتے جا رہے ہیں، ہماری قوم میں روزانہ شاید کوئی دن ایسا گزرتا ہو، اور اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں، بسا اوقات ہمارے بچے نوجوان کہتے ہیں مولانا آپ کی تو چاندی ہے، 5 انگلی جو ہے وہ گھی میں ہے اور سر کڑھائی میں ہے، مکمل طور پر کڑھائی میں رہتے ہیں، خالی انگلی کے چکر میں نہ پڑی، مکمل طور پر کڑھائی میں رہتے ہیں، جب جس کا بس پڑے کڑھائی میں ڈال جان کو بھون دے، کیسے مسائل ویسے ایسے مسائل سامنے آتے، کسی ایک کے ہاتھ میں فیصلہ کرنا پڑے گا، جس کے ہاتھ میں فیصلہ لگ رہا پیسہ کچھ پا گئے ہیں، لہٰذا پیسہ پا گئے ہو یا نہ پائے، مسئلے میں طلاق کے مسئلے میں خاص طور سے گزارش کر رہا ہوں، طلاق کے مسئلے میں کسی مولوی، مولانا، کسی حاکم، کسی قاضی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر خاندان کے بزرگوں کا فریضہ ہے، بزرگ آگے بڑھے اور اپنے خاندان میں پائے جانے والے اختلافات کا فیصلہ خود کرے، تاکہ اندازہ ہو کہ کس کا سر کڑھائی میں ہے اور کس کا ہاتھ کڑھائی میں ہے، اب تو پتہ چلے ہر آدمی اپنے دامن چھوڑا دے، نہ اس معاملے میں مجھ کو نہ ڈالیے، پڑے ہیں گڑبڑتا کہیں کہیں بالظاہر پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں حضور آپ کے خاندان کا معاملہ ہے، تھوڑا آپ آگے بڑھیے، آپ ان کا ساتھ دیجیے اور زندگی ٹوٹنے نہ پائے، خاندان بکھرنے نہ پائے، لہٰذا اس مسئلے کو حل کر دیا جائے، نہیں مانا ہم کو نہ ڈالیے، تو بالکل وہی عوام الناس کا جملہ ہے جو منبر کو شاید نشان نہیں ہے، جو کہتا ہم بیوقوف ہیں، آپ اپنا دامن جھاڑ کے کنارے کھڑے تو ہم کو نہ ڈالیے، اور آپ نے ہم کو ڈال کر کے ہم نے پورے قوم کے درمیان ان کو بدنام کر دیا، کہیں پیسہ ملا ہے، کہیں کسی کا دباؤ پڑ گیا ہے، کہیں کسی کے تعلقات ہیں، کہیں کسی مجلس پڑھوا دیا ہے، کہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، لہذا فیصلہ ایسا ہوا، فیصلہ ہونے کی ضرورت نوبت ہی کیوں آ رہی ہے، کسی کو درمیان میں ڈالنے کی بات ہی کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جائیں اور مسئلہ حل کریں، بزرگوں کو بلائیں، بزرگوں کا مصرف ہمارے خاندان کے، آپ کے خاندان کے بزرگوں کا مصرف ہی کیا تھا، یہی تو مصرف ہے کہ جب کہیں خاندان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو 2-4 بزرگوں کو بلایا جائے، 2 آدمی ادھر سے بلا لیں، 2 آدمی ادھر سے بلا لیں، 5 آدمی کو درمیان میں بٹھا کر کے کوئی نازک سے نازک مسئلہ ہو تو گفتگو کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جاتا، اور اگر آج کے حالات کے تناظر میں کہا جائے تو جو 2 قومیں آپس میں بالکل کٹر دشمن تھے، جب مسئلہ حل کرنے کی باری آئے تو دونوں ایک میز پر بیٹھے یا نہیں بیٹھے، روس اور امریکہ دونوں دوست ہیں، کٹر دشمن،
باری آئی تو دونوں ایک ہی میز پر آ کر بیٹھ کر کے شراب بھی پی رہے ہیں اور چسکی بھی مار رہے ہیں، ہنسی بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ دو نالائق دشمن جو دشمن اسلام ہے، جو دشمن مذہب ہے، جو دشمن شریعت ہے، جو اسلام کی بربادی کا سبب بننے والے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے کے بعد یہ دونوں ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں تو دو آل محمد کے چاہنے والے مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ایک جگہ پر بیٹھنے کو کیوں نہیں آمادہ ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا تنہا زبانی طور پر ہم مومن اور متقی ہیں، ورنہ نہ ہم کہیں مومن ہیں اور نہ کہیں متقی ہیں اور نہ کہیں پرہیزگار ہیں۔ سوال سارے مسائل جس کا ہمارے پاس کوئی بظاہر حل نہیں سمجھ میں آتا ہے، لہذا میں اپنے بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں ایسے مسائل میں آپ اپنی بزرگی کو آگے بڑھ کر کے اپنی بزرگی کا استعمال کریں تاکہ ہماری قوم میں جو مسائل روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے بعد میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں کوئی گوشہ نر پایا جاتا ہے تو کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر دونوں طرف سے عطا پائی جاتی ہے، انانیت پائی جاتی ہے، غرور پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یا میں بات کو تمام کرتے ہوئے 5 منٹ کے اندر بات کو تمام کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 طریقے کا حق ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حق کا استعمال کرے۔ دوسری والے پوچھا مولا وہ 5 طریقے کے حقوق کیا ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو دونوں مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ کیا کریں؟ سلام کریں۔ ہمارا سارا جھگڑا سلام میں شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے سلام کیا، کہنے لگے دیکھیے مولانا آپ کو سلام کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب چل رہے ہیں، لہذا ہم نے سلام و کلام کے مرحلے سے اپنے کو بچا لیا۔ جبکہ پتہ ہے سلام کرنا مستحبات میں ہے اور جواب سلام واجبات میں ہے، جو واجبات کو ترک کرے گا وہ بہرحال جہنم کا ذمہ دار خود بنے گا۔ اس میں کوئی مروت نہیں ہے، آپ سلام نہ کریں کہ کوئی ہے نہیں، مستحب تھا نہیں کیا نہیں کیا، لیکن اگر سلام کر لیا تو سلام کرنے کے بعد پھر جواب سلام بہرحال واجب ہے۔ ماہ رمضان کے مسائل کے ذیل میں نے ایک گزارش کیا تھا، اگر کسی آدمی سے تعلقات خراب ہو تو تعلقات خراب ہونے کے نتیجے میں نہ تلوار چلانے کی ضرورت ہے، نہ ڈنڈا چلانے کی ضرورت ہے، نہ زبان خراب کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آسان ترین کام آپ تنہا سلام کرتے رہیے، وہ دشمنی کی بنیاد پر وہ آپ کو جواب سلام نہ دے گا اور جو واجب کو ترک کرے گا وہ جہنم میں بہرحال چلا جائے گا۔ آپ دن میں 4 مرتبہ سلام کیے، جہنم کا انتظام خود بخود ہو گیا۔ اگر آپ نے لاٹھی چلا دیا، زبان چلا دیا، تیری ماں تیری بہن کرنے لگے تو آپ کی زبان بھی خراب ہوگی اور آپ کا جہنم بھی پکا ہو جائے گا۔ کچھ نہ کیجیے، نہایت ہی ادب کے دائرے میں شرافت مندانہ طریقے پر جب ملاقات ہو، کبھی چچا سلام، کبھی ماموں سلام، کبھی بھیا سلام اور کبھی نانا سلام، اور وہ بار بار منہ بنا بنا کر کے اپنے کو دامن سمیٹتا جائے گا۔ وہ دامن نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ جہنم میں جانے کا انتظام کر رہا ہے۔ ایک سوال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسری ذمہ داری اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا
دو مرد مومن آپس میں بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے ایک آدمی کو چھینک آتی تو اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، اپنے اختیار میں کبھی ہے کہ جب ساتھ جیب میں مرچا رکھتے ہو اور مرچا سونگنے لگے تو چھینک آنے لگے، لیکن ہمارا اپنے امکان میں نہیں ہے، چھینک آ رہی تو ہمارے گھر کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ کام ادھورا ہو گیا، منحوسیت ہو جاتی ہے، چھینک آ گئی، کام نامکمل ہو گیا۔ پیغمبر فرما رہے جب کسی کو چھینک آئے تو کہو اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ جس کو اسلام نے بہتری کا ذریعہ بنایا، رحمت کے نزول کا ذریعہ بنایا، ہم نے اس کو بدسلوکی کے طور پر کر دیا۔ ہم لوگ کب سدھریں گے نہیں معلوم۔ تیسری چیز جو پیغمبر نے فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق۔ تیسری چیز ہے جب کسی کے بیماری کی خبر ملے تو اس کی عیادت کو جاؤ۔ کیا ہوا؟ آپ تو پہلے سے بیمار ہیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کی بیماری کی خبر ملے تو اس کی عیادت کو جاؤ۔ ہمارے یہاں سسٹم بھی ختم ہو گیا، اب ایک محاورہ نیا استعمال ہونے لگا ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا ہے۔ پتہ چلا فلاں صاحب بہت سیریس ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، کہنا جانا تو یہ ایک ہی مرتبہ چلے کہ دیکھا جائے، ایک ہی مرتبہ جائے، بار بار جانے سے کیا فائدہ؟ یعنی آپ در حقیقت اس مرد مومن کے مرنے کی دعا کریں، ایک ہی مرتبہ جانے کا کیا مطلب؟ کوئی ضروری ہے کہ جس وقت انتقال ہمارا آپ موجود رہے؟ اگر بیماری کی خبر مل گئی جا کے عیادت کرنی ہے، جا کے دیکھ آئیے تاکہ عیادت کا جو ثواب ملنے والا وہی مل جائے۔ لیکن مصیبت کیا ہے کہ ہم نے عیادت کو بھی رنگ دوسرا دے دیا۔ کیا رنگ دے دیا؟ عیادت کا مطلب یہ ہو گیا ناشتے پانی کا جگاڑ۔ عیادت کا مطلب کیا ہے؟ صاحب ممبئی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، وہاں آئے، آنے کے بعد کیا خبر ہے تو کہتے فلاں صاحب بہت زیادہ بیمار ہے، جب خبر آ جائے اچھا جب جا کے بتاؤ فلاں صاحب تم کو دیکھنے آ رہے ہیں، یہ بتاؤ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جا کے بتاؤ کا کیا مطلب ہوا؟ بتاؤ کا مطلب یہی ہوا نا کہ دیکھو مولانا آ رہے ہیں، چائے پانی کا انتظام کر دو، بڑا سارا ٹھیک ٹھاک کر دو، یہ کر دو، تو آپ بیچارے کے گھر میں جان پہ بنی ہوئی ہے اور آپ جو فرق سیکھ کر آ رہے ہیں، وہ پریشانی میں گرفتار ہے اور اپنے ناشتے پانی کی جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں رہا ہے، اگر کسی مرد مومن کی عیادت کے واسطے جا رہے ہو تو جانے سے پہلے پتہ لگاؤ ڈاکٹروں نے، اطباء نے اس مریض کے واسطے کون سا پھل یا کون سی شے بہتر قرار دیا ہے، اسے اپنے ہمراہ لے کر جاؤ، اسے اپنے ہمراہ لے کے جاؤ۔ اب یہاں سے نکلے نہ خاک ہونے کے مالک کو بڑا صاحب کا طبیعت خراب ہے، سامنے گھر کی دکان ہے، ابھی پتا ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا سیب کیوں ہے، کہنا ہم سیب تو ہم کھاتے نہیں، پھر ہم کو انگور بہت پسند ہے، پیغمبر نے آپ کی عیادت کے واسطے نہیں کہا، اس کی عیادت کو کہا، اس کے بارے میں پتا لگا اسے کیا پسند ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مریض کی عیادت کے واسطے اس کا پسندیدہ پھل اپنے ہمراہ لے جا رہا ہے تو پروردگار عالم روز قیامت تمہاری پسندیدہ شے کو اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں پتا ہم کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لہذا کیا کہا گیا؟ بیماروں کی عیادت کے واسطے۔ یا چوتھی چیز پیغمبر فرماتے ہیں جب کبھی مرنے کی خبر مل جائے تو تشییع جنازہ کرو۔
مرنے کی خبر ملے تو تشیع جنازہ میں جاؤ. جیسی مرنے کی خبر ملی گھر کے اندر گئے اماں جب ہمارے ابا مرے تھے ان کے یہاں تو کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اماں نے بھی تصدیق کر دیا نہیں بیٹا کوئی نہیں آیا. میں تو ہرگز نہ جائے ہرگز نہیں جائیں گے. کیوں؟ لیکن وہ ہمارے ابا کے مرنے کے نہیں آئے. اگر ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو کیا ضروری ہے کہ وہی غلطی ہم بھی دہرائیں؟ اگر خدا نخواستہ اس نے تعلقات کی خرابی کی بنیاد پر وہ ہمارے نہیں آیا ہے تو ہمارے پاس بہترین موقع ہے اپنے خراب شدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے واسطے. جیسے ہی مرنے کی خبر ملے فوراً اس کے دروازے پہنچ جاؤ تاکہ اس کا حق جو ہماری گردن پہ تھا ہم نے اسے ادا کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخری بات پیغمبر فرماتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے برادر مومن کرو. اپنے واسطے جو چاہے پسند کرو اور جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے برادر مومن کے واسطے. مولا کائنات اپنے ہمراہ اپنے غلام جناب پیغمبر کو لے کر بازار آئے اور بازار آنے کے بعد مولا کائنات نے کپڑے والے سے کہا کپڑا نکالو. یہ نکالا وہ نکالا کہ اور اچھا نکالو مجھے اور اچھا نکالا. اب جناب پیغمبر غلام ہے تو غلام بہرحال اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے. جانتا ہے کہ ہمارے نصیب میں اچھا کپڑا تو ہو کر نہیں. مولا کائنات نے ایک بہتر کپڑا دیا اور ایک اس کے مقابل میں کم لگ دیا. جو پیسہ ادا کرنا رہا ہوگا وہ پیسہ مولا کائنات نے ادا کیا. ادا کرنے کے بعد جب دکان سے چلنے لگے تو جو قیمتی کپڑا تھا وہ جناب پیغمبر کے حوالے کیا. جو ہلکا کپڑا تھا وہ اپنے ہمراہ لے کر چلے. جناب پیغمبر نے فرمایا مولا یہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا تمہارے اندر غلامی کا احساس کمتری پایا جا رہا ہے اور اسلام احساس کمتری کی اجازت نہیں دیتا ہے. تمہاری عمر ابھی جوانی کے مرحلے کی ہے لہذا تمہیں بہتر کپڑا پہننا چاہیے. میری زندگی گزر چکی ہے لہذا میں ایسے کپڑے کا انتخاب کر رہا ہوں تاکہ جب یہ کپڑا پہن کر نکلوں تو ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بندہ ایسا نہ ملے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مولا سے بہتر کپڑا تو ہمارا. مجھے بہتر کپڑے کا شوق نہیں ہے نہ میں نے کبھی لباس میں اچھا کپڑا استعمال کیا اور نہ میں نے کبھی غذاؤں میں اچھے کپڑے کا انتخاب کیا. اتفاق ایسا ہے اس وقت جن مرحومین کے شان ثواب کی وجہ سے اللہ کا انعقاد. ان دونوں مرحومین کو میں ذاتی طور پر بہت قریب سے جانتا ہوں. ان کی عادتوں میں شامل رہا ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا, ہمیشہ مفلسوں اور ناداروں کی مدد کرنا اور اس باقی کے ساتھ تو مولانا کسی کو بتائیے گا نہیں. آپ کی نگاہ میں جو غریب ہے آپ اس کو کپڑا دلا دیجیے, اس کو گلا دلا دیجیے, اس کو یہ سامان دلا دیجیے, لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں. عام حالات میں ابھی میں نے آپ کے سامنے کا کپڑا اور گجلا آپ سوچیں گے کپڑا اور گجلا کتنے کا ملتا ہے؟ 1500 2000 کا کپڑا مل جائے گا, 1500 روپئے کے مہینے کا پسند گجلا مل جائے گا. اس میں کون سا کمال؟ مجھ سے بات نے خود کہا میں پیسہ بھجوا رہا ہوں 2 غریب اور نادار انسانوں کو جو نہیں جا سکتے ہیں ان کو زیارت کربلا معلّہ کے واسطے. اگر کسی آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا چاہتا ہمارا بیٹا چلا جائے, ہمارا کتاب چلا جائے, ہمارا خرابدار چلا جائے, کسی غریب اور نادار کو ہم حالات میں کوئی آدمی نہیں پوچھتا. کیا کہنا ان جانے والے مرحومین کا. انہوں نے ہمیشہ غربا اور مساکین کا خیال رکھا اور جیسے اپنے گھر والوں کا خیال رکھا اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کے غربا اور مساکین کا بھی خیال رکھا. دو طریقہ مولا کائنات کا تھا. جب کپڑا خرید رہے تھے تو ہلکا کپڑا اپنے لیے اور بہتر کپڑا جناب پیغمبر کے.
ہم نے یہی انداز میدان کربلا کیا انداز نظر آیا جب امام حسین رخصت آخر کے واسطے خیمے میں آئے، اور خیمے میں آنے کے بعد امام حسین نے جناب فضہ کو بلایا، اور جناب فضہ کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں فضہ جاؤ میرے لباس کہنہ کا صندوق لے آؤ۔ یہ لباس کہنہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ لباس کہنہ کا مطلب پرانا لباس، بوسیدہ لباس، پھٹا پرانا کپڑا۔ جناب فضہ گئی، بوسیدہ لباس کا صندوق لے آئی، امام حسین کی بارگاہ میں رکھا، اور چاہتی ہے کہ شہزادی زینب کی نگاہ نہ پڑ پائے۔ ایک مرتبہ بہن کی نگاہ اس صندوق پر پڑ گئی، ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی فضہ یہ کیا لے آئی ہو؟ جناب فضہ فرماتی شہزادے نے لباس کہنہ کا صندوق مانگا تھا۔ ایک مرتبہ حسین سے جناب زینب فرماتی بھیا یہ لباس کہنہ کیوں منگوایا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے بڑھ کر آواز دیا اے بہن ابھی تھوڑی دیر کے بعد فدائے کربلا میں آواز گونجے گی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین قربان کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، حسین مارے گئے۔ میرے مارے جانے کے بعد اشقیاء میرا اثاثہ لوٹیں گے، میرا سامان لوٹیں گے، میرا لباس چھینا جائے گا۔ اسی لیے میں نے لباس کہنہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے شاید کوئی فقیر میرے لباس کہنہ کو دیکھ کر کے میرے لباس کہنہ کو چھوڑ دے، میرے بڑے پرانے کپڑوں کو چھوڑ دے۔ لیکن ہائے جب کربلا میں آواز گونجی حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، اشقیاء دوڑے حسین کے لباس کہنہ کو چھینا، کوئی کپڑا لے جا رہا ہے، کوئی جامہ لے جا رہا ہے، اور اسی پر اکتفا نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ فدائے کربلا میں آواز گونجی اے گھوڑ سوارو ابھی گھوڑے سے پیادہ نہ ہونا، ابھی حسین کے لاشے کو پامال ہونا ہے۔ ادادارو ایک مرتبہ گھوڑ سواروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی تال بندی کیا، آمادہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد درمیان میں حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ایک بہن بسے خیمہ بسے پردہ کھڑی دیکھ رہی تھی، زینب نے آواز سنی لاشوں کی پامالی کا انتظام ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ کو آواز دیا اے فضہ میرے ماں جائے گے لاشے کو پامالی سے بچا لو، اب کوئی بچائے تو کیسے؟ فضہ جنگل میں آئی اے ابوالحاری تیرا مولا کے لاشا پامال ہو رہا ہے۔ جنگل سے شیر نکلا، لاش حسین کے قریب آیا، دیر بیٹھا رہا، حسین کا لاشا پامال نہیں ہوا۔ ادھر شیر چلا، درمیان میں حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ایک بہن در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے ماں جائے کا لاشا پامالے سمے اسپا کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں کہنے والا نبی کا نواسا اس کے لاشے کو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون